نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وحلم الله جل جلاله من صفات كماله فحلمه على عباده عظيم يتجلى في صبره على خلقه مع كثرة معاصيهم فهو الغني الكريم الحليم الذي لا يحبس انعامه وافضاله واحسانه عن عباده لاجل ذنوبهم ولكنه كريم يرزق العاصي كما يرزق المطيع ويبقيه وهو منهمك في معاصيه كما يبقي البر التقي. کس کو سمجھ آ گیا وہ خلاصہ بتایا مجھے کیا کہا گیا اس میں؟ ریڈنگ ایسی ہونی چاہیے کہ پڑھ کے یا سنتے ہی بس بات سمجھ آ جائے کہ کیا کہا گیا. دس از انڈرسٹینڈنگ. اس پہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی حلم کا بتایا جا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا حلم اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو پکڑ نہیں سکتا، یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو سزا نہیں دے سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دے سکتا ہے سب کچھ، لیکن حلم اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ ان کے گناہوں کے باوجود مہلت دیتا ہے. جزاک اللہ خیر. احسنت. چلیے آپ ترجمہ کیجیے سب. وحلم اللہ جل جلالہ، بہت عظیم ہے شان اس کی، من صفات کمالہ، اس کی صفات کاملہ میں سے ہے. فحلمہ علی عبادہ، بس اس کا حلم اس کے بندوں پر عظیم، بہت بڑا ہے. یتجلی فی صبرہ، جو ظاہر ہوتا ہے اس کے صبر میں، یتجلی ظاہر ہوتا ہے، فی صبرہ اس کے صبر میں، علی خلقہ اس کی مخلوق پر جو صبر وہ کرتا ہے، مع کثرت معاصیہم ان کے گناہوں کی کثرت کے باوجود، یعنی ہر وقت ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم سے صادر ہو ہی رہا ہوتا ہے جانے انجانے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں اپنے انعام اور احسان اور اکرام سے نوازتا ہی چلا جاتا ہے. ایک صرف نماز ہی کا سوچ لیں، کتنی دفعہ بھٹکتے ہیں، کتنی دفعہ، ان گنت دفعہ، یعنی بار بار اپنے آپ کو ادھر لاتے، پھر بھٹک جاتے، پھر بھٹک جاتے، پھر بھٹک جاتے. تو میں سوچتی ہوں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی کھڑا ہو کے ہم سے بات کرتے وقت ادھر ادھر اتنی دفعہ دیکھے تو ہم غصے سے پاگل ہو جائیں اور اس سے شاید بات کرنا ہی چھوڑ دیں. سوچئے نا، اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ ہمیں دیکھنے میں ادھر ادھر دیکھنے لگے. جو لوگ پڑھاتے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ جب کلاس میں کوئی سارا وقت ڈسٹریکٹ رہے تو کتنا سخت غصہ آتا ہے نا. جی بالکل. اگر کوئی دیکھ بھی رہا اور پتہ چلے کہ اس وقت تھکا ہوا ہے یا بھوکا ہے یا ذہنی طور پہ حاضر نہیں ہے تو برداشت نہیں ہوتا. یہ بہت مشکل کاموں میں سے اس کو برداشت کرنا. اور پھر میں جو کہتی ہوں نا بار بار کہ ہم ہر وقت گناہ کرتے ہیں، اس لیے کہتی ہوں کہ کائنات کی ہر چیز ہر وقت تسبیح کر رہی ہے اور ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، پھر بھول جاتے، پھر بھول جاتے، پھر بھول جاتے. ہارڈلی کسی وقت ہم یاد کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. تو کہ جتنے اس کے ہم پر احسانات ہیں اس کے مقابلے میں ہمارا جو رویہ ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت ہی بے وفائی کا ہے. اس کے احسان کے مقابلے میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں یا جو ذکر سے منہ موڑتے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو اس لیے کبھی بھی کچھ کر لیں تو یہ مت سوچے کہ پہاڑ توڑ لیا، کچھ نہیں کیا. تو یہ احساس باقی رہے. جب یہ احساس باقی رہے گا تو پھر توبہ کو بھی دل چاہے گا اور توبہ میں بھی شدت آئے گی. تو کہتے کہ یتجلی فی صبرہ علی خلقہ مع کثرت معاصیہم، تو ان کے گناہوں کی کثرت کے باوجود ان پر جو صبر کرتا ہے اس سے اس کا حلم ظاہر ہوتا ہے. فہو الغنی الکریم، پس وہ بہت بے نیاز، بہت کرم کرنے والا ہے. الحلیم، بردبار ہے، حلم والا ہے. الذی، وہ جو، لا یحبس، نہیں روکتا، انعامہ، اپنا انعام، و افضالہ، اور اپنے فضل، و احسانہ، اور اپنا احسان، عن عبادہ، اپنے بندوں سے، لاجل ذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے اپنا انعام اور فضل روکتا نہیں ہے. ولیکنہ کریم، لیکن وہ کریم ہے. یرزق العاصی، رزق دیتا ہے گناہگار کو. کما یرزق المطیع، جیسے رزق دیتا ہے فرما بردار کو.
وَيُبْقِيهِ اور اسے باقی رکھتا ہے، بقا دیتا ہے، وَهُوَ مُنْهَمِكٌ اور وہ منہمک ہوتا ہے، فی معاصیہ اپنے گناہوں میں، کما یبقی البر التقی جیسے باقی رکھتا ہے نیک اور متقی کو، ایسے ہی گناہگاروں کو بھی باقی رکھے ہوئے. اگر وہ باقی نہ رکھے تو ہمارا کچھ نہ رہے، لمحے میں ختم ہو جائے. وقد یقیہ بل وقاہ الآفات والبلایا وہو غافل لا یذکرہ فضلا عن ان یدوہ ویشکرہ کما یقیہ الناسک الذی یؤمن بہ ویسلہ ویعبدہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس احد او لیس شیء اصبر علی اذن سمعہ من اللہ انہم لیدون له ولدا وانہ لیعافیہم ویرزقہم. وقد یقیہ اور تحقیق وہ بچاتا ہے، بل وقاہ بلکہ بچاتا ہے اس کو، نہ صرف یہ کہ اپنی سزا سے بچاتا ہے بلکہ دیگر آفات اور بلاؤں سے بھی بچاتا ہے. بل وقاہ الآفات والبلایا بلکہ اس کو آفات اور بلاؤں سے بھی بچاتا ہے. وہو غافل لا یذکرہ اور بندہ غافل ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے کیا مصیبت آنے والی ہے. یعنی ایک روڈ پہ جاتے ہوئے انسان کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو بچا لیتا ہے اور بندہ فار گرانٹیڈ لیتا ہے کہ میں تو ایسے آرام سے گھر پہنچ گیا ہوں. یا کوئی بیماری اس کو لگنے والی ہوتی ہے، کسی بھی چیز سے مشکل پیش آنے والی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو انسان کے جانے بوجھے بغیر بھی اس کو بچا لیتا ہے. انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کے خیال میں بھی نہیں گزرا ہوتا. یا پھر یہ کہ کس کس مصیبت سے بچایا یہ بھی یاد نہیں ہوتا ہم کو، یعنی اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہوتا اور وہ اس کو بلاؤں سے بچا رہا ہوتا ہے. یعنی وہ ہمیں مصیبت سے بچا رہا ہے اور ہم اسی کو بھولے ہوئے ہیں. فضلا عن ان یدعوہ ویشکرہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو پکارے اور اس کا شکر ادا کرے، تو شکر بھی ادا نہیں کرتے. کما یقیہ الناسک الذی جیسے بچاتا ہے اس بلا سے عبادت گزار کو، الذی یؤمن بہ وہ جو اس پر ایمان رکھتا ہے، ویسلہ ویعبدہ جو اس سے سوال کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے. یعنی جس طرح ایک عابد اور ایک ذاکر کو بچاتا ہے ایسے ہی وہ ایک غافل کو بھی بچاتا ہے. دیکھیں آج کل کے بچے جب آپ انہیں کہتے ہیں نا آیت الکرسی پڑھ لو حفاظت ہوگی، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ گورے تو نہیں پڑھتے تو وہ ہر وقت کوئی ایکسیڈنٹ میٹ کرتے ہیں. وہ تو ان کو بھی بچاتا ہے، تو ہمیں کیوں نہیں بچائے گا؟ ضروری ہے پڑھنا. پتہ نہیں آپ کے بچوں میں سے کبھی کسی نے یہ کہا ہو، تو جب یہ کہیں استغفر اللہ یہ کیا سوال ہے، تو کہتے ہیں ہم صرف سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں. یا ہو سکتا ہے ہمارے اپنے اندر بھی کبھی وسوسہ آتا ہو، کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے یا کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو گھر سے نکلتے ہیں، پروٹیکشن کی دعائیں پڑھتے ہیں، رات کو سوتے وقت پڑھتے ہیں، صبح شام کی پڑھتے ہیں، تو کبھی خیال آتا ہوگا کہ یہ کفار تو کچھ بھی نہیں پڑھتے، وہ بھی ہماری طرح زندگی بسر کریں، بلکہ بعض اوقات ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اپنے حلم کی وجہ سے کرتا ہے. لیکن نجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے پکڑ اس کی، کہ ایسا نہیں کہ انسان کے اچھا اگر وہ حلیم ہے تو پھر میں اس کو ذکر ہی نہ کروں اور میں پروٹیکشن کی دعائیں چھوڑ دوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ تو ہے، لیکن لوگ عموماً صرف ظاہر کو لے رہے ہوتے ہیں نا. ہاں نہیں وہ تو ٹھیک ہے، جواب تو کئی ایک ہو سکتے ہیں، لیکن ان جنرل سینس ہو جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتا ہے کہ سیدھے رہو، تم بھول نہ جانا. بالکل اپنے بندوں کو وہ بھولنے نہیں دیتا، ٹھیک ہے. اور جنہوں نے نہیں یاد کرنا اور جو بھولے ہوئے ہیں ان کو پکڑتا نہیں کہ ٹھیک ہے چند دن کے مزے اڑا لیں پھر اس کے بعد دیکھیں گے. ویری گڈ ایگزامپل کہ ایبسنٹ وہ کاؤنٹ ہوتا ہے جو پریزنٹ ہوتا ہے. جو لوگ اس وقت گھروں میں بیٹھے ہوئے ہم ان کی ایبسنٹ لگا سکتے ہیں؟ وہ تو کبھی آئے ہی نہیں. تو جو آئے ہیں ہر ہفتے آتے ہیں، پھر ایک ہفتے نہ آئے تو پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں تھے. اس سے ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے. بالکل، یعنی جس کے پاس ایمان ہے اور جس کے پاس تقویٰ ہے اس سے ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی
تو جو تو کافر ہے ایک وقتی طور پر دنیا کی زندگی اس کے لیے مزے کی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے رہا ہے، لیکن جو مومن ہے اس کے لیے جگہ کہیں اور ہے. تو یہاں اس کی پکڑ جلدی ہو رہی، یعنی عقوبت عاجلہ جو ہے وہ دراصل مومن کو سیدھے رستے پر لانے کا باعث بنتی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس احد، نہیں ہے کوئی ایک، او لیس شیء، اور نہیں ہے کوئی چیز، اصبر، زیادہ صبر کرنے والی، علی اذن، کسی تکلیف پر، کوئی ایسا نہیں جو اتنا صبر کرے تکلیف پر، سمعہ، جو اس کو سنتا ہے، یعنی اپنے خلاف باتیں، من اللہ، اللہ سے بڑھ کر، اللہ سے بڑھ کر اپنے خلاف سنی ہوئی باتوں پر، اذیت پر صبر کرنے والا اور کوئی نہیں. انہم لیدعون لہ ولدا، وہ اس کے لیے بیٹا پکارتے ہیں، وانہ لیعافیہم ویرزقہم، اور وہ ان کو عافیت دیتا ہے اور ان کو رزق بھی دیتا ہے. یہ ہے اس کا علم. یعنی کتنے ہی لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے کر اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو کھلی چھٹی. وذنوب العباد عظیمۃ کبیرۃ کثیرۃ ولو یعجل اللہ عقوبۃ عصاة اولا باول ما بقی علی ظہر الارض احد ولکن اللہ حلیم رحیم یؤخر عقوبۃ ہؤلاء الظلمۃ الی وقتہم الذی وقت لهم ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمهم ما ترک علیہا من دابہ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. وذنوب العباد، پڑھی، اور بندوں کے گناہ، عظیمۃ کبیرۃ کثیرۃ، بہت بڑے ہیں، بہت ہی بڑے اور بہت زیادہ بے تاش. ولو اجل اللہ، اور اگر جلدی دے اللہ، عقوبۃ العصاة، گناہگاروں کی سزا، عقوبہ سزا، اور عصاة عاصی کی جمع گناہگار، اولاً باول، فرسٹ کم فرسٹ، ساتھ کے ساتھ، اول باول، یعنی جس نے پہلے گناہ کیا اس کو پہلے سزا دیتے. پھر ما بقی علی ظہر الارض احد، نہ باقی رہے زمین کے اوپر کوئی ایک بھی، ولکن اللہ حلیم رحیم، لیکن اللہ تعالی حلیم ہے، رحیم ہے. یؤخر، مؤخر کرتا ہے، عقوبۃ ہؤلاء الظلمہ، ان ظالموں کی سزا کو، الی وقتہم الذی وقت لہم، ان کے اس وقت تک جو کہ ان کے لیے مقرر کیا گیا. ولو یؤاخذ اللہ، اگر پکڑ لے اللہ، الناس، لوگوں کو، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک، نہ چھوڑے، علیہا، اس پر، یعنی زمین پر، من دابۃ، کوئی جانور، ولکن، لیکن، یؤخرہم، وہ انہیں مہلت دیتا ہے، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک. فاذا جاء اجلہم، پھر جب آ جائے گا ان کا مقرر کیا ہوا وقت، لا یستأخرون ساعۃ، نہ تاخیر کریں گے ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. کچھ کہنا چاہیں؟ السلام علیکم استاذہ. مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کا کتنا بڑا دشمن ہے، اس کے کتنے دین کے خلاف کام کر چکا ہے، کوئی دشمنی نہیں پالی، کوئی کچھ نہیں کیا، اور اگر اس کو ہدایت ملی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اور آخری سانسوں میں ملی تو آخری سانسوں میں مطلب اس کی پوری زندگی کے گناہ معاف ہیں. اور ہم لوگ کتنی ساری ایسی چیزیں پالتے رہتے ہیں اپنے دلوں کے اندر اور اپنے دلوں کو اتنا خراب کر کے رکھتے ہیں. تو اگر ہم تھوڑا سا بھی اپنے اندر یہ حلم لے آئیں تو ہماری زندگی خود ہی کتنی آسان ہو جائے گی. بہت اچھا آنسر ہے یہاں پر کہ جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے ہمارے اپنے ہی قریبی لوگوں کی وجہ سے تو اس میں یہ جواب ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ وہ معاف کرتے ہیں بلکہ اس کو رزق بھی دیتے ہیں اور اس کو آفات سے اور بلاؤں سے بچاتے ہیں. اور تو یہ ایک طرح سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی حلم آ جائے اور ہم دوسروں کو نہ صرف معاف کریں. ایک ہوتا ہے نا ایک حد تک معاف کر دینا, اور ایک ہے کہ ان کو پھر مزید عطا کرنا اور دینا اور ان کو زیادہ. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہ جو حدیث کی بات ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے, تو مجھے اپنے کل کی بات یاد آئی کہ گھر میں اور میری سسٹر کام کر رہے تھے, تو ابو نے مجھے لاسٹ میں کہا کہ تم نے تو کوئی کام کیا ہی نہیں, کام تو تمہاری بہن نے کیا زیادہ. تو میں بیٹھ کے اس بات پہ اتنا ان سے لڑی اور میں نے کہا کہ میں نے واش روم صاف کیا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. تو ابھی یاد آ رہا ہے کہ میرے ساتھ شریک ہی ٹھہرایا نا کہ تم نے نہیں کیا, کسی اور نے کیا تمہاری جگہ. تو اتنا ہوا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہہ دیا, اور وہ بھی باپ نے کہہ دیا. بعض اوقات انسان کہہ دیتا ہے اچھا باپ ہی ہے نا, کیونکہ باپ پہ تو انسان ٹرسٹ کرتا ہے کہ جو بھی وہ کہے گا یا کرے گا وہ بالکل صحیح ہے. نہ اس نے اس مصیبت سے بچنے کے لیے پہلے کہا ہوتا ہے, دعا کی ہوتی ہے, وداؤٹ اینی, اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو شکر بھی نہیں کیا ہوتا, شکر بھی نہیں ادا کرے گا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ دو باتوں کے بغیر ہونا اور پھر اتنا آگے بڑھ جانا. ان کو دیجیے. ذکر کرنے کے لیے کافی ٹائم مل جاتا ہے جب وہاں سے سفر کرتے ہیں یہاں تک. میں ذکر کرتی رہی اور میں سوچ رہی کہ کون سا ذکر سب سے اچھا ہو جو میں اب اسپیشل اللہ کے لیے کروں. میرے ذہن میں آیا کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. تو اب یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اتنا غلط کرتے ہیں, اتنا کہ اللہ کے لیے بیٹا بھی پکارتے ہیں, اس کے اندر سب سے بڑی بری بات جو اللہ کو لگتی ہے وہ شرک ہے. اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے, نماز رہا ہے اور بہت کچھ دے رہا ہے. یعنی ہم زیادہ سے زیادہ کسی برا کرنے والے کے ساتھ کیا اچھا کر سکتے ہیں, پیچھے سے کوئی بتائے گا؟ آپ کو ہماری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ہاں یا نہ کہیں, چپ نہیں رہے, کیونکہ مومن پہ واجب ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے تو وہ جواب دے. ٹھیک ہے, کیا ہماری بات سمجھ آ رہی؟ شکر ہے. آپ تو کھانا کھا کے آئے, اس لیے آپ کی جی تو اچھی بلی ہونی چاہیے. اوکے, آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حلم کی بات ہو رہی کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں بھی کرتا تو پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دیتا ہے. وہ دعا نہیں بھی کرتا پھر بھی دیتا ہے, وہ شرک کرتا پھر بھی دیتا ہے, اور پھر معاف بھی کر دیتا ہے, اور مزید نوازتا بھی چلا جاتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے, جب ہمیں کوئی تکلیف دے, ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے, تو ہم زیادہ سے زیادہ اس پر کیا احسان کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کہ اس کو معاف کر دیں, اور پھر بھی دل سے نہیں کرتے. جب موقع آئے گا ضرور کچھ نہ کچھ بول دیں گے, یہ بھی کہیں گے میں نے تو تمہیں معاف کیا. جی اب بولیے بیٹا. استاد ابھی بات ہوئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ ہم ہر وقت پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں. تو کل اس طرح کہ ہمارے گھر میں دودھ آیا تھا نا, ابھی سب نے چائے پینی تھی تو لیکن دیر ہو رہا تھا, اس لیے میں پپو نے ادھر ارزدام میں آ گئے, تو ہم نے چائے نہیں پی. ہم لوگ واپس آ گئے تو پیچھے آنٹی دودھ کو بوائل کرنے لگی, تو وہ پاس کھڑی ہوگی تو دودھ کا کلر نا چینج ہونا شروع ہو گیا. تو وہ نوکر کو کہتی ہیں کہ یہ دیکھو کلر چینج ہو رہا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں خراب ہو گیا. وہ کہتے ہیں نہیں خراب نہیں ہوا, میں ٹیسٹ کرتا ہوں. تو یہ ایسے سوچتا نا باہر چلا گیا, اس نے بھی ٹیسٹ نہیں کیا. لیکن آنٹی کو تھوڑا سا وہم ہوا تو انہوں نے نا اس کو دودھ کو اتارا, اور اس کو جب انہوں نے دیکھا تو اس کے اندر چھپکلی تھی چھوٹی سی. تو ہم لوگ یہی کرتے تھے کہ اچھا وہ آنٹی نے چیک کر لیا. یہ کسی نے نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی, مطلب اگر وہ پی رہے تھے سارے تو. اور ہم سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں, آج چائے ہی نہیں پی. سبحان اللہ. وَتَأْخِيرُ الْعَذَابِ عَنِ الْأُسَاةِ إِنَّمَا هُوَ رَحْمَةٌ لَهُمْ وَبِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتُوبُونَ وَلَكِنَّ النَّاسَ يَغْتَرُّونَ بِالْإِمْهَالِ وَحِلْمُ اللَّهِ عَنْهُمْ حَتَّى يَأْخُذَهُمْ سُبْحَانَهُ بِعَدْلِهِ وَقُوَّتِهِ عِندَمَا يَأْتِي أَجَلُهُمُ الَّذِي سَمَّى لَهُمْ. وَتَأْخِيرُ الْعَذَابِ, اور تاخیر کرنا عذاب کا, عن الاساتی گناہگاروں سے, انما بے شک ہوا رحمت لہم, وہ ان کے لیے رحمت ہے, وبہم اور ان کے ساتھ, لعلہم یتوبون شاید کہ وہ توبہ کر لیں, ولکن الناس لیکن لوگ, یغترون دھوکے میں پڑ جاتے ہیں, بالامہال مہلت کی وجہ سے, وحلم اللہ عنہم اور اللہ کے حلم کی وجہ سے جو ان سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, حتی یأخذہم سبحانہ بعدلہ یہاں تک کہ اللہ پکڑ لیتا ہے ان کو سبحانہ وتعالی اپنے عدل کی وجہ سے, وقوتہ اور اپنی قوت کی وجہ سے, عندما یأتی اجلہم
جس وقت آتی ہے ان کے پاس ان کی اجل الذی سمی لہم، وہ جو اس نے ان کے لیے مقرر کی ہوئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت آتی ہے تو فرشتے آتے ہیں اور وہ پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ ایک دن تو ظالم کو پکڑنا ہی چاہیے. اور پھر کیسے انسان بے بس ہو کر پڑا ہوتا ہے. پچھلے دنوں میرے بیٹا ایک ہاسپٹل میں گیا تو وہاں پر ڈاکٹرز نے ان کو مورچری دکھائی. مورچری کا پتہ نہیں کیا ہوتی، برف خانہ ٹائپ، یوں سمجھے کہ جیسے کمرے کو فریج بنا دیں اور اس کے اندر مردے ڈال دیتے ہیں. بہرحال وہ اسٹریچر پہ باہر رکھا ہوا تھا. تو وہ بیچارہ جو آدمی فوت ہوا لاوارث لاش تھی. ڈاکٹرز اس کی ڈائسیکشن کرتے ہیں. اور جو لاوارث لوگ فوت ہوتے ہیں بعض اوقات تو اکیلے گھر میں فوت ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کسی جھونپڑی میں، بعض اوقات کسی سڑک پر، کبھی کوئی کسی ان نون جگہ پر. تو ان کی پوزیشن بھی ٹھیک نہیں ہوتی. یعنی ہوتا یہ کہ جو گھر میں فوت ہوتا ہے نا تو اس کی تو جلدی جلدی ٹانگیں سیدھی کر دیتے ہیں، اس پاؤں پٹی باندھ دیتے ہیں، آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اس طرح کی جو لاشیں ہوتی ہیں تو عام طور پر یعنی کہ اگر ہاتھ اٹھا ہے تو اٹھا ہی رہ گیا، اگر پاؤں ٹیڑھا ہے تو ٹیڑھا ہو گیا، جس حال میں موت آئی اسی طرح ہی رہ گئے. اکڑ جاتی ہے نا باڈی، پھر آپ اس کو کھینچ کے اسٹریچ کر کے ٹھیک نہیں کر سکتے. تو اس نے جو مجھے تصویر بھیجی وہ تصویر میری نگاہوں سے نہیں کبھی گئی. یعنی جب مجھے مردہ کا خیال آتا ہے نا تو ایک دم وہ فلیش کرتی. اس میں جس شخص کی تصویر تھی وہ بھی ایسے ایک لاوارث شخص تھا، وہ شاید جھلس گیا تھا کہیں، آگ سے مرا ہوا تھا اور اس کو لا کے رکھا ہوا. تو وہ تصویر میری آنکھوں سے نہیں جاتی. اس وقت مجھے لگا کہ جیسے بے بسی کی انتہا ہے یہ جگہ، بے بسی کی انتہا. اس بیڈ سے نہ کوئی انسان اٹھ سکتا ہے، کیونکہ مجھے چونکہ یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی ڈائسیکشن ہوگی نا، اب اس کا ہاتھ، اس کی انگلی، اس کا ناخن، اس کا ریزہ کاٹا جائے گا. اب تب ڈاکٹر بنتے ہیں جا کے لوگ. اینی وے اب یہ جو سارا کچھ کیا جائے گا تو میں نے کہا کہ یہ اپنا ہاتھ ہٹا نہیں سکتا، اٹھ کے بھاگ نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. جب تک انسان زندہ ہوتا ہے ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. ہم سب کا حال کیا، ذرا سی کوئی بات تو کرے، ہمیں چھوٹی سی ہم برداشت نہیں کر سکتے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب ہم بے بس پڑے ہوں اور ہماری کوئی طاقت نہ ہوگی، تو اس وقت وہ حلم نہیں ہے. پھر حلم تو آج ہے کہ جب ہاتھ بھی چلا سکتے ہیں، زبان بھی چلا سکتے ہیں. تو اب اللہ کے ڈر سے ان ہاتھوں کو بھی روک لیں اور اس زبان کو بھی روک لیں، اور کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کریں. انسان بڑی کمزور چیز ہے. اللہ سے بھی ڈرے اور بندوں پر ظلم کرنے سے بھی ڈرے. لیکن جب انسان کو مہلت ملتی ہے تو پھر انسان مزے کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اپنے عدل اور قوت کے ساتھ اس کو پکڑ لیتا ہے. الا ما احلم اللہ وما اجهل البشر باسماء اللہ وصفاته وما اکثر معاصیہم. الا سنو، ما احلم اللہ، کتنا حلیم ہے اللہ، وما اجهل البشر، اور کتنا جاہل ہے انسان، باسماء اللہ وصفاته، اللہ کے ناموں اور صفات کے بارے میں، وما اکثر معاصیہم، اور کتنے زیادہ ہیں ان کے گناہ، نافرمانیاں. ان اللہ یرید للناس الرحمت والامہال، بے شک اللہ چاہتا ہے لوگوں کے لیے رحمت اور مہلت. ولکن الاجلاف، لیکن بے وفا، والجہال، اور جاہل، منہم، ان میں سے، سنگ دل کہہ لیں، بے وفا کہہ لیں، بے پرواہ لوگ اور جاہل لوگ ان میں سے، یرفضون تلک الرحمہ، اس رحمت کا انکار کرتے ہیں، اس رحمت کو مانتے ہی نہیں. وذالک الامہال، اور اس مہلت کی قدر نہیں کرتے. حتی یسألون اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے سوال کریں گے، ان یعجل لهم العذاب والنقمہ، کہ جلدی دیا جائے ان کو عذاب اور نقمت، سزا. یہ جہال اور سنگ دل لوگ جو ہیں یہ اللہ کا عذاب مانگتے ہیں. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان کفار مکہ، کفار مکہ کے بارے میں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید، تو پھر کیا کر، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے آسمان سے، یا ہمیں دردناک عذاب دے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وتأخير العذاب عن الكفار والفجار إنما هو في الدنيا فقط وأما في الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون بل يجزون بأعمالهم ويعاقبون على ذنوبهم إلا أنه يرفع العذاب عمن شاء الله من عصاة المؤمنين. وتأخير العذاب عن الكفار والفجار، کفار اور فجار سے عذاب کا تاخیر کرنا، ڈیلے کرنا، انما هو فی الدنیا فقط، یہ صرف دنیا کے اندر ہے، یعنی یہ تاخیر صرف دنیا میں ہی ہے. وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ، جہاں تک آخرت کا تعلق ہے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، بس نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، بل يُجْزَوْنَ بِأَعْمَالِهِمْ، بلکہ وہ جزا دیے جائیں گے اپنے اعمال کی بنا پر، وَيُعَاقَبُونَ عَلَى ذُنُوبِهِمْ، اور سزا دیے جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، الا مگر ان يرفع العذاب، کہ اٹھا دیا جائے عذاب، امن شاء اللہ، جس سے چاہے اللہ، من عصاة المؤمنین، مومنوں کے گناہگاروں میں سے. یعنی کفار سے تو عذاب اٹھایا نہیں جائے گا لیکن ایمان والوں سے ہٹا دیا جائے گا. اللہ توبہ. سوچئے کبھی ایک چائے کا گرم گھونٹ منہ میں چلا جاتا ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں اس وقت؟ ہم اس کو منہ میں فوراً ٹھنڈا کرنے لگتے ہیں. کھانے کا کوئی گرم ٹکڑا منہ میں لے جائیں اگر بھول کے، میرے جیسے بے دھیان جو پڑھ رہے ہیں اور ساتھ منہ میں کوئی ڈال لیا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً ٹھنڈا کرتے ہیں، اس کو اوپر نیچے کرتے ہیں، پھونک مارنے لگتے ہیں کہ ٹھنڈا ہو جائے ٹھنڈا ہو جائے. لیکن جہنم تو ٹھنڈی ہونی نہیں، وہ تو اور بڑھے گی. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو مزہ، ہم عذاب کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے. یعنی کمی کی بجائے اضافہ ہوتا چلا جائے. اگر یہ یقین آ جائے تو پھر ناحق کسی کا مال کھانا یا ناحق کسی کے اوپر الزام تراشی، یہ ساری چیزیں انسان کتنا بچے، ناحق کے حق سے بھی بچے. جی میجورٹی آف دا مسلمز آر انڈر دی ایگزمپشن کہ ہم لوگ مسلمان ہیں تو ایٹ دی اینڈ ہمیں جانا تو جنت میں ہی ہے. ہم لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ تکلیف دے، یہ عذاب ہوگا، مطلب وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو مسلمان، نہ جائیں گے تو جنت میں. جو آپ بات کریں کہ 1 منٹ کا بھی برن اگر آپ برداشت کریں، میری کسی سے بات ہوئی تھی، ان کا 3D برن ہوا تھا، تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز کوئی نہیں ہوتی. یعنی جتنی بھی سزا کی قسمیں ہیں نا، کسی کو مار لو، کوئی زہر کھا لے، چوٹ لگ جائے، کوئی گر جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، سب تکلیف دہ اپنی جگہ، لیکن جلنا سب سے زیادہ تکلیف دہ. اشد العذاب اسی لیے کہا گیا نا. اب نا استاذہ یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا حلم، تو یہ بھی ایک وقت تک ہے. جیسے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ انسان کو جو غلطیاں ہوتی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، اور پھر مواقع ہے نا یہ کہ اس میں فوراً انسان کو خیال آتا ہے کہ میری غلطی کیا تھی. لیکن یہ مواقع ہر انسان کی زندگی میں بار بار آتے رہتے ہیں، لیکن ہم وہ بھولے رہتے ہیں اور بار بار یہ نہیں سوچتے کہ میری کیا غلطی ہے، اور آخر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا جو انصاف یا عدل ہے وہ آ جاتا ہے. ابھی جو حدیث پڑھی تھی کہ ایک دفعہ شراب پیتا، توبہ کرتا، قبول ہو جاتی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ پھر نہیں ہوتی. یعنی اس میں ہمیں سوچنے کا موقع جو ملتا ہے، ہم اس کو اویل کر لیں تو اللہ کا حلم ہے، لیکن وہ ایک وقت تک ہے نا، اور وہ زیادہ سے زیادہ زندگی تک ہے. لیکن ہم اس کو یعنی جیسے بعض اوقات یہی بغاوت کے کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نام نہ لیا یا کچھ، تو ٹھیک ہے کر لیں جو کرنا ہے. کب تک؟ بالکل. تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں احساس دے کہ تھوڑی دیر کی بات ہے نا، اس کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ سزا. اصل میں تقویٰ یہی ہے نا کہ انسان پھونک پھونک کے قدم رکھے، ڈرتا رہے، ہر وقت ڈرتا رہے. تقویٰ ڈر کا نام ہے نا، ہر وقت ڈرتا رہے اور اپنے اندر کا بھی جائزہ اور محاسبہ کرتا رہے، صرف ظاہر کا نہیں. اور استاذہ اس میں وہ آ رہا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، کسی نے زیادتی کی، اور اس کے بعد وہ اس کے جو میسیجز تھے وہ اس قسم کے کہ میں نے کچھ نہیں کیا اور اتنا زیادہ، اور پھر کہ قیامت کے دن میں تمہیں پکڑوں گا، میں تمہیں ایسے کروں گا. تو مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ ایک طرف وہ جو ظلم اس نے کیا، اور اس کے بعد اتنا اصرار ابھی بھی، یعنی کرنے کے بعد بھی وہ بس یہ کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے، یعنی میں جو ہے نا وہ ہماری ختم نہیں ہوتی ہے. اور ہم بھول جاتے ہیں کہ آخرت کے دن تو اللہ تعالیٰ ایسے تھوڑی کرے گا کہ جو میری خیالات ہیں اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، اصل میں جو میں نے کیا وہ ملے گا. تو یہ سوچنا چاہیے ہم نے سارے کو
کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی اگر اللہ کا حلم ہے بھی تو اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں اور رجوع کر لیں اللہ کی طرف. بالکل صحیح. واللہ غفور حلیم ولولا حلمه عن الجنات ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والارض لما يحصل من شدة الكفر وعظيم الجرائم من بعد العباد كما قالت النصارى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشش فرمانے والا بردبار ہے. ولولا حلمہ، اور اگر نہ ہو اس کا حلم، عن الجناتی، مجرموں سے، کرمنل، جانی ہوتا ہے کرمنل، جنات اس کی جمع، ومغفرتہ للعصاة، عاصی کی جمع عصاة، اور اس کی بخشش گناہگاروں کے لیے، لما استقرت السماوات والارض، نہ قرار پکڑیں آسمان اور زمین، آسمان اور زمین اپنی جگہ ہی نہ رہیں. یہ اللہ کا حلم ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے. لما يحصل، نہ صادر ہوں یعنی نہ واقع ہوں، اس معنی میں آ رہا ہے، شدت کفر سے، وعظیم الجرائم، اور عظیم جرائم سے، من بعد العباد، بعض بندوں سے، نہ واقع ہوں کفر کی شدت اور عظیم جرائم بعض بندوں سے، جیسا کہ نصارہ کہتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. لقد جئتم شیئا ادا، البتہ تحقیق لائے ہو تم چیز بہت سخت، ادا بہت سخت بات ہے. تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، منہ اس سے، وتنشق الارض، اور شک ہو جائے زمین، وتخر الجبال ہدا، اور گر پڑے پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے پکارا ہے رحمان کا بیٹا، رحمان کے لیے کسی کو بیٹا کہا ہے. اتنی سخت بات ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ سے ہل جائے، ٹوٹ پڑے، گر پڑے، آسمان بھی گر جائے، پہاڑ بھی ہل جائے. یہ اتنی بڑی بات ہے، اور ایک پہاڑ کا ٹلنا اور ہلنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت سخت چیز ہے. تو اس لیے انسان کو اس بات پر ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حلم سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. کوئی کچھ کہے گا؟ استاذہ، یہ جو پچھلے پیراگراف میں یہ آتھر لکھتے ہیں فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حلم کی بات ہوئی ہے کہ جب سزا کا وقت آ رہا ہے، جب بدلہ دینے کا ٹائم آ رہا ہے، تو پھر کسی صورت بھی جو ہے نا اس کو ٹالا نہیں جائے. یعنی ہم حلم کا مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو سزا وار شخص سے پھر اس کو سزا بھی نہ دی جائے. اگر اصل میں اعتدال میں نہیں رہتے نا، ایکسٹریم پہ چلے جاتے، پھر ایک ہی سائڈ پہ جھک جاتے ہیں. یہ بات آ رہی ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں اور وہ اس کو نیگیٹو لے تو ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ ایک تو ہم اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں اور اوپر سے اتنا نیگیٹو ہو رہا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیل دیتے جاتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح شرک وغیرہ کرتے ہیں انہیں ڈیل دیتے جاتے ہیں، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پہ عذاب نازل کرے، اس بات میں ہم ٹھیک جا رہے ہیں. تو اس سے بھی بہت زیادہ ان کو دیجیے. لاسٹ پیراگراف میں ہم نے وہ عذاب کے بارے میں پڑھا. تو لاسٹ ٹائم میں گھر گئی تھی تو مجھے ہاسپٹل جانا پڑا تھا، تو وہاں میں صبح قرآن پڑھ رہی تھی ابھی باہر بیٹھ کے، تو میں نے دیکھا ایمبولینس زیادہ تھی آئی تھیں، اور جن میں نے فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ دیکھا کسی کو کہ وہ فل جلے ہوئے بچے تھے. حالانکہ میں اٹھ کے آگے نہیں جا رہی تھی، میں بیٹھی ہوئی تھی، اتنا پتا تھا کہ ان کے اندر اس طرح. تو ایک کھڑکی کھلی تھی اور اس میں سے ایک بچہ، وہ اس کا بازو اور یہ سارا منہ چہرہ مجھے نظر آ رہا تھا. تو مجھے سورہ ملک کی وہ ساری آیات یاد آ رہی تھی کہ کیسے ان کے منہ جل جائیں گے، اور یہ تو میں سوچ رہی تھی یہ تو دنیا کا جو عذاب ہے 1% ہے نا، اس میں 69% وہ تو زیادہ جو، اور وہ بھی چند منٹ کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے بازو کا جلتے ہیں تو 3 ڈگری تک چلا جاتا ہے. اور سازا میں یہ سارا پڑھ رہی ہوں جیسے ابھی الحلیم کا، تو میں ہر پیراگراف میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ گناہوں کے بارے میں، گناہ گار کا بتایا جائے. تو میں سوچ رہی تھی ابھی کہ ہم گناہ جو کرتے ہیں اس پہ پہلے بتایا گیا نا کہ ان پہ اگر ہم معافی مانگیں، بار بار کہا جائے اگر معافی مانگیں. تو لاسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا میرے ساتھ کہ میں پیپر کی تیاری اتنا کرتی ہوں لیکن نارمل کرتی ہوں، لیکن لاسٹ ٹائم میں پیپر کی ایکسٹرا اچھی تیاری کر رہی تھی. لیکن میں جب کلاس میں پیپر بھی دیا مجھے تھا سارا اچھا، اور میں نے ری چیک بھی کیا، اور جب باجی کو دیا باجی نے دوبارہ مجھے بلایا کہ آج آپ نے کیا کیا پیپر میں. تو میں حیران ہوئی کہ باجی میں نے کیا کیا، تو بہت اچھا ہوا. تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے جہاں روٹ ورڈ لکھنے تھے وہ سارے بھی ورڈ میننگس لکھے ہیں.
تو مجھے اتنی بے بسی سی فیل ہو رہی، اتنا رونا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی مطلب پتہ نہیں کون سا ایسا گناہ ہے کہ جو ہم پہ پردہ پڑ جاتا ہے. میں نے ری چیک کیا ایک ایک ورڈ، لیکن مجھے سمجھ نہیں یہ آیا. بڑی اہم بات ہے. یعنی اس سے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ بعض اوقات ہمیں اپنے بارے میں بڑی خوش فہمی ہوتی ہے، بڑی خوش فہمی. اس سے بڑا ڈرنا چاہیے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. اچھا تو جب ہے جب اللہ کی نگاہ میں وہ اچھا ثابت ہو جائے، ورنہ تو ساری دنیا بھی آپ کو سرٹیفکیٹ دے دے کہ آپ ٹھیک ہیں اور آپ اچھے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں غلطیاں دکھا اور ہمیں اقرار کی توفیق دے، کیونکہ توبہ بھی اقرار کے بغیر نہیں ہے نا. استاد ماما کے کیئر ہوم میں نا ایک دفعہ ایک اولڈ مین تھا نا، تو کافی پراؤڈ تھا، کافی برا تھا تو بیٹھا رہتا تھا. تو وہ بیٹھا ہوا تھا نا، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو میں چھوٹی تھی تب، اور مجھے یاد ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ فوت ہوا ہے تو گھنٹہ 2 گزر گیا تھا. اسٹاف کو کہا تھا ماما نے کہ اس کو بیڈ روم میں لے جاؤ، تو وہ ایمبولینس ابھی آ رہی ہے اور ڈاکٹر آتا ہے ٹائم آف ڈیتھ لکھنے کے لیے. تو اس کی جب باڈی انہوں نے اٹھائی ویل چیئر پہ رکھنے کے لیے، تو بالکل جیسے آپ نے کہا نا آکڑی ہوئی تھی، جیسے اس سٹنگ پوزیشن میں تھا ویسے اس کو چیئر پہ بٹھایا، پھر ویسے وہاں پہ اندر لے گئے. تو جہاں تک مجھے پتا ہے ایمبولینس جب آئی تھی، ڈاکٹر آئے تھے، ان لوگوں کو اس کو فلیٹ کرنے کے اس کی ہڈیاں توڑنی پڑی تھیں. تو ایک یہ واقعہ تھا جو مائنڈ میں آیا تھا، اور ایک یہ تھا کہ ایک اور جینٹلمین تھا، وہ بہت زیادہ لائک اسپیشل کیس آیا تھا، وہ کسی کی کوئی بات نہیں سنتا تھا. ہی واز ویری پراؤڈ مین، اور پتہ نہیں آرمی میں تھا یا پائلٹ تھا، اپنی لائف میں کچھ ایسا تھا. تو کسی کی کوئی بات نہیں سنتا تھا. لیکن یہ کہ ادھر آ کے اسٹاف کے ساتھ مطلب اس کو ڈیمینشیا کی ٹریٹمنٹ ملی تھی، تو سب میلے ہو گیا تھا. تو ایک دفعہ رات کے ٹائم میں نا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. چلتے چلتے وہ فوت ہو گیا. تو ماما نے مجھے کہا نا پاس سے تھا نا، میں تمہیں دکھانا چاہتی ہوں نا، تم ذرا دیکھو. تو ویسے دیکھنے میں مطلب نارمل انسان تھا. جب ڈیتھ کے وقت میں نے اس کی جب شکل دیکھی، جب وہ فلور پہ تھا، اس کا اتنا خوفناک شکل تھی نا، آنکھیں اس کی اتنی بڑی ہوئی تھی، ایسے اس کی شکل میں تھی، اور ہاتھ اس کے ایسے تھے، ایسے لیٹا ہوا تھا نا جیسا پتہ نہیں اسے کون سی چیز دیکھی. اور میں بچ رہا ہوگا، شاید بچ رہا ہوگا. اور مجھے یاد ہے میں دیکھنے، مجھے کوئی چیز نہیں پتا تھا کہ موت کا فرشتہ کا مطلب خوفناک شکل میں بھی آتے ہیں، یہ ایسی کوئی مجھے ادر ٹائم نالج نہیں تھی. لیکن جب میں نے اس کو دیکھا تھا نا، میں نے کہا ماما ایسے لگتا ہے اس نے کوئی چیز دیکھی ہے، اس نے کوئی چیز دیکھی ہو، اور یہ بہت سا خوف میں سکت، کیونکہ اس کی شکل چینج ہو چکی تھی، اس کی وہ شکل نہیں تھی. ظاہر جو آخرت کو نہیں مانتے، فرشتوں کو نہیں مانتے، فرشتوں کے جان نکالنے کو نہیں مانتے، ان کے نزدیک تو یہ بہت بڑا شوق ہے کہ یہ کیا، جس کو ساری زندگی جھٹلایا وہ چیز وہی سامنے آ گئی. تو وہی نا کتنی خوش فہمی میں کہ سب اچھا ہے، لیکن اچانک شوق کہ یہ تو سب الٹ ہے. جب کسی کافر کی ڈیتھ ہوتی ہے، کوئی ہو، اتنا گلٹ آتا ہے، اپنے اوپر آتا ہے، اور یہ گلٹ آتا ہے کہ ہم بھی تو اسی دنیا میں اور اسی وقت میں جی رہے تھے، تو ہم نے وہ کیوں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اور ایک شخص کو ہم کیوں نہیں بچا سکے. یعنی باقاعدہ وہ ہمدردی اور اپنے اوپر ایسا ملامت آتی ہے. اور یہ آتا ہے کہ دیکھو وہ بھی ایک انسان تھا، نہیں جانتا تھا، تو صرف اتنا ہی قصور تھا نا، لا علم تھا. تو اگر اللہ نے ہمیں علم دے دیا تو اس کے بعد تو ایسے اپنی گردن پکڑی لگتی ہے. صحیح بات. آگے پڑھ لیتے ہیں. السماوات والارض تہم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتي به العباد من الكفر والفسوق والعصيان فيمسكهم الله بحلمه ومغفرته فحلمه ومغفرته يمنعان زوال السماوات والارض وبحلمه سبحانه صبر عن معاجلة أعدائه بالعقوبة كما قال سبحانه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. السماوات والارض، آسمان و زمین، تہم رنجیدہ ہوتے ہیں، ہم ہموم، ہم و غم، وتستأذن اور اجازت لیتے ہیں، بالزوال زوال کی، لعظم ما یأتی بہ العباد من الکفر والفسوق والعصیان، لعظم اس بڑی چیز کی وجہ سے، ما یأتی جو لاتے ہیں، بہ اس کو، العباد بندے، یعنی بندوں کے بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان کی وجہ سے، من الکفر والفسوق والعصیان، کفر، نافرمانی اور گناہ. فیمسکہم اللہ بحلمہ، تو روک لیتا ہے ان دونوں کو اللہ اپنے حلم کی وجہ سے، ومغفرتہ اور بخشش کی وجہ سے. یعنی آسمان و زمین جو ہے وہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، ہل جائیں، اور کیا چاہتے ہیں کہ انہیں اجازت دے دی جائے کہ وہ ٹوٹ جائیں ان کے اس غم کی وجہ سے جو وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کفر اور نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. فحلمہ، تو اس کا حلم، ومغفرتہ اور اس کی مغفرت، یمنعان روکے ہوئے ہے، منع کیے ہوئے،
زوال السماوات والارض، آسمان و زمین کے زوال کو، وبحلمہ سبحانہ، اور اپنے حلم کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے صبر عن معاجلۃ اعدائہ بالعقوبۃ، صبر کر رکھا ہے اپنے دشمنوں کی سزا کی جلدی سے. معاجلہ جلدی، اعداء دشمن، بالعقوبۃ سزا کو. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تھامے ہوئے آسمانوں اور زمین کو کہ ٹل نہ جائیں. وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں، ان امسکہما من احد من بعدی، تو نہیں ان کو روکنے والا اس کے بعد کوئی ایک بھی. انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بردبار بخشش فرمانے والا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. زمین و آسمان تو اللہ کو پہچانتے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ سب ایسے ہی کریں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ جن انسانوں کی وہ خدمت کر رہے ہیں، یہ زمین جو ہمیں اٹھائے ہوئے اور ہمارے لیے کھیتی اگاتی ہے اور سب کچھ کرتی ہے، جب یہ زمین دیکھتی ہے کہ بندہ میرے اوپر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور چھپ کے کر رہا ہے، یہ سب کے سامنے کھلے عام کر رہا ہے، تو وہ کتنی غصے میں آتی ہوگی انسان کی اس نادانی پر، تکلیف محسوس کرتی ہے اور اس بات کی سفارش کرتی ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ختم ہو جائیں، ان کو کھانا نہ دیں، ان کے لیے کچھ نہ اگائیں، ان کو اندر جگہ نہ دیں جب یہ مر جائیں، اور ٹوٹ کے ہم ان کے سر پہ پڑیں. یہ کر کیا رہے ہیں؟ حتیٰ کہ جو عرش اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں وہ بھی استغفار کرنے لگتے ہیں. سبق لینا چاہیے کہ وہ اپنے غصے کے اظہار کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، یعنی اللہ سے پوچھ کے اجازت لے کے اپنا غصہ جو ہے نا. اب دیکھیے کہ آپ کو کب غصہ آتا ہے بہت، جب کوئی آپ کے کسی عزیز یا پیارے کو برا بھلا کہہ دے، والدین کو کوئی برا بھلا کہہ دے، آپ کے بچے کو کوئی برا بھلا کہہ دے، اس کو کوئی تنگ کرے، تو آپ کو کتنا غصہ آتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی یعنی ام من شیء الا یسبح بحمدہ، وہ پاکی بیان کرے. اللہ آپ شرک سے پاک ہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ہر نقص سے پاک ہیں، وہ ہر وقت پاکی بیان کر رہے ہیں، اور ہم الٹا غلط کام کر کے اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں، تو اس لیے ان کو غصہ آتا ہے. جی کو ہاتھ کھڑا کر رہا تھا. السلام علیکم. میں نے دیکھا تھا میرے بھائی کا چہرہ جلا تھا تو وہ فل جل گیا تھا، تو اس ٹائم وہ بے ہوش ہو گئی تھی. یہ ان کے ذہن میں آیا تھا، انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ مریم سائی جلی تھی، وہ فوت ہو گئی تھی. ان کے ذہن میں آیا کہ شاید اسی وجہ سے وہ فوت ہو جائیں، وہ صرف فوراً بے ہوش ہو گئے تھے اور ان کے چہرے کی طرف دیکھنے ہی نہیں ہوتا تھا، اتنا برا جلا تھا. اور الحمدللہ ان کی آنکھیں بچ گئی تھیں اور اب وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، اب نشان بھی نہیں رہے. لیکن جب وہ دھوپ میں نکلتے ہیں تو بالکل ریڈ ہو جاتے ہیں، ان کو ویسی ہی جلن محسوس ہوتی ہے. سبق یہ ہے کہ جس زمین پر آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو نا، تو اس زمین سے بھی ڈرا کریں. جیسے مدینہ میں جب حضرت عمر کی خلافت کا دور تھا تو ایک دفعہ زلزلہ آ گیا، تو حضرت عمر نے زمین پہ پاؤں مارا کہ اے زمین اگر تو اس کے بعد ہلی تو میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا، کیونکہ یہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس لیے یہ زمین ہل رہی ہے، اس لیے یہ زلزلہ آ رہا ہے. تو انہوں نے لوگوں کو اعلان کر دیا تھا. وہ قرآن مجید میں نہیں آتا کہ وہ پہاڑ گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، تو ساری کائنات اللہ کی اطاعت گزار ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ کچھ اقوال اور کچھ افعال ایسے ہیں کہ جو ہم تو کر جاتے ہیں لیکن اس کا ایفیکٹ جو ہے ان چیزوں کے اوپر پڑتا ہے. جیسے فار ایگزامپل زمین ہے، آسمان ہے، یعنی وہ اس سے اثر قبول کرتے ہیں. اور جیسے ہے نا کہ اگر ظالم کا ساتھ کوئی دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. تو اٹس ویری اسٹرینج کہ ہماری ایک بات سے اور ایک عمل سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا حلم ہے کہ وہ بچا لیتا ہے. جن باتوں سے اللہ کا عرش کام جاتا ہے، اگر اللہ چاہے تو کس طرح تباہ کر دے ایسے لوگوں کو جو وہ باتیں کر رہے ہیں. تسبیح کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جیسے روشنی ہوتی ہے تو پرندوں کی تسبیح کم ہو جاتی ہے، اس سے پہلے یعنی ان کا وقت ہے تسبیح کرنے کا. بس آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ علامہ اقبال کی جو وہ نظم ہے نا، پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، تو وہ واقعی وہ پچھلے پہر میں جو وہ بولتی ہے اور روشنی کے ساتھ ساتھ جو ان کی
کم ہو جاتی ہے تسبیح نا، وہ اندھیرے میں اور صبح میں زیادہ کرتے ہیں. آج صبح جب میں دیکھ رہی تھی اذان جس وقت ہو رہی تھی اس وقت بھی کوئی بول رہی تھی. جی وہ واقعی صبح کی مؤذن ہے. وہ تہجد پڑھتی رات کے آخری تے آئی. چلیے آگے چلتے ہیں. ان اللہ حلیم غفور ولو شاء لعاجل العصاة والكفار بالعقوبة ولأمر السماء فحسبتهم وأذن للأرض فابتلعتهم ولكنه سبحانه حليم يمسك بقدرته وحلمه وصبره تفطير السماوات وانشقاق الأرض وزوال الجبال ويحبسها عن ذلك بحلمه فإنما يأتي به الكفار والمشركون والفجار والعصاة في مقابلة عظمة الله وجلاله وإكرامه وإحسانه يقتضي ذلك. ان اللہ حلیم غفور، بے شک اللہ حلم والا ہے، بخشش فرمانے والا ہے. ولو شاء، اگر وہ چاہے، لعاجل، البتہ جلدی کرے، العصاة، نافرمانوں سے، والکفار، اور کافروں سے، بالعقوبت، سزا کو، یعنی ان کو جلد سزا دے دے. ولامر السماء، اور البتہ حکم دے دے آسمان کو، فحسبتہم، تو وہ آسمان کیا کرے، پتھروں کی بارش برسا دے. حسب جہنم نہیں. وَأَذِنَ لِلْأَرْضِ، اور اجازت دے دے زمین کو، فَابْتَلَعَتْهُمْ، تو وہ ان کو نگل جائے. توبہ، یعنی زمین پھٹے اور انسان اس میں گم ہو جائے. وَلَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ، لیکن اللہ سبحانہ تعالی حلیم، حلیم ہے. يُمْسِكُ بِقُدْرَتِهِ وَحِلْمِهِ وَصَبْرِهِ، وہ روکے ہوئے اپنی قدرت اور حلم اور صبر کے ساتھ، تفطیر السماوات، آسمانوں کا پھٹنا، اذا السماء انفطرت، وانشقاق الارض، اور زمین کا شق ہونا، وزوال الجبال، اور پہاڑوں کا ٹل جانا، ويحبسها عن ذلك بحلمه، وہ ان سب کو روکے ہوئے ہے اپنے حلم کی وجہ سے. فإنما يأتي به الكفار والمشركون والفجار والعصاة، اور بے شک جو ارتکاب کرتے ہیں کفار اور مشرکین اور نافرمان اور گناہگار، فی مقابلت عظمت اللہ، اللہ کی عظمت کے مقابلے میں، وجلالہ واکرامہ، اور اس کے جلال اور اکرام کے، واحسانہ، اور اس کے احسان کے، یقتضی ذلک، اس کا تقاضا یہی ہے. یعنی کفار و مشرکین جو کچھ کرتے ہیں اس کا تقاضا کیا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَ فِي مُقَابَلَةِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ أَسْبَابًا يُحِبُّهَا وَيَرْضَاهَا وَيَفْرَحُ بِهَا أَتَمَّ فَرْحٍ وَأَكْمَلَهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى وَالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ تَقَابُلَ تِلْكَ الْأَسْبَابِ الَّتِي هِيَ سَبَبُ زَوَالِ الْعَالَمِ وَخَرَابِهِ. وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالی نے، جعل، بنایا، فی مقابلت، اس کے اپوزٹ، هذه الاسباب، ان اسباب کے، یعنی یہ جو زمین کے پھٹنے وغیرہ کے، اسباباً، ایسے اسباب بھی، یحبها ویرضاها، جن سے وہ محبت کرتا ہے اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے، ویفرح بها، اور جن پر وہ خوش ہوتا ہے، اتم فرح، پورا خوش ہونا، واکملہ، اور ان میں سے سب سے کامل جو خوشی کی چیز ہے، من الایمان والتقوی، ایمان اور تقوی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس سے خوش ہوتا ہے، کس پر راضی ہوتا ہے؟ پیچھے سے بتایا، سب سے آخری لائن میں کیا سمجھ آیا؟ ہاں، ساتھ رہیے، بولیے. کیا آرام ہو رہا ہے پیچھے؟ کہ حاضری بھی ہوگی اور آرام بھی ہو گیا؟ کیلولا تو نہیں ہو رہا؟ کیا سمجھ آیا؟ کس کو سمجھ آیا؟ ہاں آپ بتائیے. شاباش، ٹھیک ہے. جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوب خوش ہوتا ہے وہ ایمان ہے، تقوی ہے، توبہ، استغفار ہے. تقابل تلک الاسباب، ان اسباب کے مقابلے میں، التی ہے سبب زوال العالم و خرابی، جو زمانے کے یا دنیا کے زوال کا سبب ہے اور اس کی ویرانی کے. فدافعت تلک الاسباب وقامعت، تو اس نے ان اسباب کو دور کر دیا اور ان کو قائم کر دیا. ٹھیک ہے، کن اسباب کو دور کر دیا؟ زوال کے. اور کن اسباب کو سامنے رکھا؟ ایمان. یعنی دنیا میں جہاں برے لوگ ہوتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو جائے، وہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یا جن کی خاطر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قائم بھی رکھے ہوئے. یہ جواب بہت زبردست ہے جو یہاں انہوں نے دیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر زمین پر ظلم ہو رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے اور پکڑ کیوں نہیں لیتے. تو بعض اوقات ظالموں کے ساتھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. اگر اللہ ظالموں سے مہلت چھین لے تو نیکوں کی مہلت کیوں چھینے؟ ان کو بھی تو مہلت دینا چاہتا ہے نا. ایمان اور تقوی بھاری چیزیں.
وکان ھذا من آثار مدافعۃ رحمتہ لغضبہ، اور یہ اس کے دور کرنے کے آثار ہیں اس کی رحمت کے اس کے غضب کے لیے، یعنی اس کی رحمت اس کے غضب کو دور کر دیتی ہے، اس کے یہ آثار ہیں. وغلبت حالہ، اور اس کے غالب آنے کے، ورحمتہ سبحانہ سبقت غضبہ، اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما خلق اللہ الخلق، جس وقت اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، کتب فی کتابہ، تو اپنی کتاب میں لکھا، فہو عندہ فوق العرش، وہ کتاب یعنی لوح محفوظ اس کے پاس عرش پر ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، بھاری ہے. متفق علیہ. وهو سبحانه الذي خلق كل شيء وبيده كل شيء وهو الذي حرك الانفس والابدان واعطاها قوة التأثير وهو الذي اوجدها واعدها وامرها وسلطها على من شاء وهو الذي يمسكها اذا شاء ويحول بينها وبين قواها اذا شاء. وهو سبحانه، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی، الذي، وہ ذات ہے جس نے خلق كل شيء، ہر چیز کو پیدا کیا، وَبِيَدِهِ كُلُّ شَيْءٍ، اور اس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز، وَهُوَ الَّذِي حَرَّكَ الْأَنفُسَ، اور وہی ہے جس نے جانوں کو حرکت دی، والابدان، اور جسموں کو. سبحان اللہ. میں کبھی سوچتی ہوں کہ ایک بچہ جو مردہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور 120 دن کے بعد جب اس کے اندر روح آتی ہے تو حرکت کرنے لگتا ہے. اتنا امیزنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ اندر خود سے کوئی چیز ہل پڑی ہے آپ کے ہلائے بغیر، اور آپ کا باقی جسم پر کنٹرول ہوتا ہے، اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا کہ اس کی حرکت کو روک سکے. اکثر مائیں کہتی ہیں کک مار رہا ہے بچہ، اور واقعی کک مار رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کون ہے جس نے اس کو کک کرنے کی طاقت دے دی، توفیق دے دی؟ کیونکہ وہ اس کی زندگی کی علامت، اگر وہ کک ختم ہو جائے تو وہ تو مردہ ہو جائے. اور پھر آپ کبھی سلو موشن میں پودے کو اگتا دیکھیں تو جب وہ کھل رہے ہوتے ہیں اس کے بڈز اور کھل رہا ہوتا ہے پھول، سو امیزنگ، سو امیزنگ. سبحان اللہ. کون ہے جو ان کو ہلا رہا ہے؟ یہی بات ہے یہاں. وَهُوَ الَّذِي حَرَّكَ الْأَنفُسَ، اس نے حرکت دی جانوں کو، والابدان، اور جسموں کو، وَآتَاهَا قُوَّةَ التَّأْثِيرِ، اور ان میں اثر کرنے کی قوت ڈالی، عطا کی ان کو قوت تاثیر، یعنی ان کا ایک اثر بھی ہوتا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَوْجَدَهَا وَأَعَدَّهَا، اسی نے ان کو ایجاد کیا اور تیار کیا، وَأَمَرَهَا، اور ان کو حکم دیا، وَسَلَّطَهَا، اور ان کو مسلط کر دیا، عَلَى مَن شَاءَ، جس پر چاہا. یعنی جیسے شیر، چیتا، بکری، بلی، سانپ، بچھو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں جس پہ اللہ چاہتا ہے مسلط بھی کر دیتا ہے، ہر ایک دوسرے پہ مسلط ہے. وَهُوَ الَّذِي يُمْسِكُهَا إِذَا شَاءَ، اور وہی ہے جو روک لیتا ہے جب وہ چاہتا ہے. بس جس جانور کی جب زندگی ختم کرنی ہوتی ہے اس کو روک لیتا ہے، آزادی ختم. وَيَحُولُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ قُوَاهَا إِذَا شَاءَ، جب چاہتا ہے اس کے اور اس کی قوتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. وہی ہاتھ جو کل تک ہلتا تھا اب فریز ہو گیا، اب ہل نہیں سکتا. قوتیں کم ہوتی چلی جاتی، ایک وقت تک بڑھتی ہے پھر زوال ہو جاتا ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ اب ظہر گزر چکی ہے، عصر کا وقت شروع ہو گیا ہے. یعنی زندگی کی اگر دیکھیں تو ایک وقت ہوتا ہے، فجر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اشراق ہوتی ہے، پھر ظہر ہوتی ہے، پھر عصر ہوتی ہے، پھر مغرب ہوتی ہے، پھر عشاء ہوتی ہے. جواب دیتی جا رہی، ہاتھ پاؤں کی طاقت، چلنے کی طاقت، ہر چیز کی طاقت کمزور ہے. یہ چند سال ہے کام کرنے کی، ان سے جتنا فائدہ اٹھا سکے، جتنا کما سکے کما لیں، پھر تو بیٹھ کے ہی کھانا پڑے گا، کر نہیں کچھ سکتے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَلِيمُ الَّذِي خَلَقَ مَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ، وہ اللہ سبحانہ وتعالی حلیم ہے، وہ جس نے پیدا کیا جس پر وہ خود صبر کرتا ہے. وَمَا يَرْضَى بِهِ، اور اس پہ راضی ہوتا ہے. فَإِذَا أَغْضَبَتْهُ مَعَاصِي الْخَلْقِ وَكُفْرُهُمْ، پس جب غضبناک کرتے ہیں اس کو بندوں کے گناہ اور ان کا کفر، وَشِرْكُهُمْ وَظُلْمُهُمْ، اور ان کا شرک اور ظلم، أَرْضَاهُ تَسْبِيحَ مَلَائِكَتِهِ، راضی کر دیتی ہے اس کو ملائکہ کی تسبیح. الَّذِينَ يَمْلَؤُونَ السَّمَاوَاتِ، وہ جو بھرے ہوئے ہیں آسمانوں کو، وتسبیح عبادہ المؤمنین بھی، اور اس کے مومن بندوں کی تسبیح. وحمدہم ایاہ، اور ان کی حمد و ثنا جو اللہ کے لیے کرتے ہیں اسی کے لیے. وطاعتہم لہ، اور ان کی اطاعت جو اس کے لیے ہوتی. وانکسارہم، اور ان کی انکساری. وذلہم، اور ان کی عاجزی. بین یدیہ فی الارض، زمین پر اللہ کے سامنے، یعنی سجدہ. ومن عرف ان ربہ حلیم علی من عصاہ، تو جس نے یہ جان لیا، آپ سب نے جان لیا؟ ہاتھ کھڑا کرے کس نے جانا؟
شکر ہے پیچھے والوں نے بھی جان لیا، نیکسٹ ٹائم پیچھے نہیں بیٹھیں گے. ومن عرف ان ربہ حلیم، اور جس نے جان لیا کہ ان کا رب حلیم ہے، علی من عصاہ، اس پر جو اس کی نافرمانی کرتا ہے، فعلیہ، تو اس کی ذمہ داری ہے، اس پہ لازم ہے. تو جس نے جان لیا کہ رب حلیم ہے، اس پر لازم ہے ان یحلم، کہ وہ بھی حلیم بن جائے، حلم کرے، ہوا وہ بھی، علی من خالف امرہ، جو اس کے حکم کی نافرمانی کرے، جو اس کی بات نہ مانے اس پر حلیم ہو جائے. سبحان اللہ. وَيَرْفَعُ الْانتِقَامَ، اور اٹھا لے اپنا انتقام، امن اساء الیہ، جو اس کے ساتھ برا کرے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے اور بخش دے، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے بہت بڑی بات ہے. اس کا تو پھر اجر بھی بہت بڑا ہے نا. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. فسبحان ذي الجلال والكبرياء الذي تضاءلت لعظمته المخلوقات العظيمة وصغرت لكبريائه السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن، وافتقر إليه العالم العلوي والعالم السفلي، وخشعت له الأصوات ولهجت بذكره وحمده المخلوقات. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فسبحانہ، تو پاک ہے، ذی الجلال والکبریا، جلال اور کبریائی والا، بڑائی والا، الذی، وہ ذات، تضاءلت، کمزور ہے، پھیکی ہے، لعظمتہ، اس کی عظمت کے سامنے، المخلوقات العظیمہ، بڑی بڑی مخلوقات. اس وقت انسان کی جو نون مخلوقات ہیں ان میں سے جو بڑی چیزیں ہیں وہ سب چمکدار ہیں، جیسے سورج سے بھی ہزاروں گنا بڑے سٹار جو ہیں، اور سپر سٹار، سپر نووا، اور مختلف قسم کے جو تخلیقات ہیں جو انسان کی نون حد تک ہیں، اور ان کی چمک. ہماری نون چیزوں میں سے جن کو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں ان میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سورج. تو سورج سے بھی کئی بڑی چیزیں موجود ہیں. ایک دفعہ آپ کو ذکر کیا تھا میں نے فقہ القلوبی کی کلاس میں، وہ ساری اللہ کی عظمت کے سامنے ماند پڑی ہوئی ہیں، کچھ حقیقت نہیں رکھتی. تو کوئی بھی چیز جس سے آپ متاثر ہوتے ہوں وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی اللہ کی عظمت کے سامنے. وصغرت، اور چھوٹی ہو گئی، لکبریائہ، اس کی بڑائی کے سامنے، السماوات السبع ومن فیہن، ساتوں آسمان اور جو ان کے اندر ہے، والارضون السبع، اور 7 زمینیں، ومن فیہن، اور جو ان کے اندر ہے. وافتقر، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے فرعون اور بڑے بڑے تکبر کرنے والے دنیا سے نکل کر زمین میں جا پڑے ہیں. تو وہ سب اللہ کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں، کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. وافتقر الیہ العالم العلوی والعالم السفلی، اور اس کے سامنے محتاج ہیں، فقیر ہیں، العالم العلوی اور سفلی، اوپر کا عالم اور نیچے کا عالم. وخشعت له الاصوات، اور دبی ہوئی ہیں اس کے لیے آوازیں. ولہجت، اور شیفتہ ہیں، بذکرہ، اس کے ذکر کے ساتھ، وحمدہ، اور اس کی تعریف کے ساتھ، المخلوقات، ساری مخلوقات، یعنی والہانہ طور پر تعریف کرتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، تسبیح پڑھ رہی ہیں ساری مخلوق. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبیح کر رہے ہیں اس کے لیے 7 آسمان اور زمینیں اور جو ان کے اندر ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ بردبار ہے، بخشنے والا ہے. جو اس کی تسبیح نہیں بھی کر رہا اس کو بھی معاف کرتا چلا جا رہا ہے. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
استاذہ میں نے ایک بات کرنی تھی کہ ہم لوگوں نے جو آج کا لیسن پڑھا پورا، اس میں مجھے یہی سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ معاف بہت زیادہ کرتا ہے نافرمانیوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ قطعاً پسند نہیں کرتا کہ شرک کیا جائے. جبکہ اگر ہم اپنی سوسائٹی میں خطا کہ اپنی ذات کو دیکھ لیں تو ہم اپنی ذات کے لیے تو بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں اب باقی لوگوں سے، اپنی فرینڈ سے، اپنے گھر والوں سے، لیکن جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کے نام کی منت مان رہا ہے یا اس طرح کا شرک کرتا ہے تو ہمارا وہ اگریسو ریئیکشن نہیں ہوتا. ایسا کیوں؟ وہی ریئیکشن کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، اور آخر دم تک سمجھانا چاہیے. لیکن اگر سمجھائیں، آپ سمجھاتے رہیں اور پھر بھی وہ نہ مانے، شریک نہ ہو ان کے کسی چیز میں، شریک نہ ہو نا، پھر یعنی ان کے ساتھ راضی نہ ہو، پھر محبت نہیں. وہ سب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. تو اس سے میرے مائنڈ میں آ گیا تھا کہ ایک دفعہ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ دفن ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. تو آج ہمیں بھی یہ بات غور کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہم نے کہیں جانا ہی نہیں. تو ہمیں بھی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت کو پہچان لینا چاہیے کہ جب موت کی گشی طاری ہو جائے گی اور بعد میں پھر انسان کہے گا کہ ہاں ہے تھا معافی مانگ لینی چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ اس نے یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا، اس نے بھی ویسے ہی چلے جانا ہے. ان کو دے دیجیے. السلام علیکم. آج میں پہلی دفعہ اس کلاس میں بیٹھی ہوں تو میں یہ سوچی تھی کہ علم کیسے آئے گا، مطلب اتنا اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ شرک کرتے ہیں یہ وہ، تو وہ انہوں نے بعد میں خود ہی ڈسکس کر لیا کہ جب کوئی برا کام کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس کے اوپر حاوی کر لیتے ہیں نا. اتنی مجھے اچھی لگی بات کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے جو اس کی عبادت کر رہے ہیں، کہ اللہ اپنی رحمت کو اپنے غصے پہ حاوی کر لیتا ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے غصے کو اپنی خوشیوں پہ حاوی کر لیتے ہیں. اللہ کیسے نہیں ہونا چاہیے. تو اگر یہ چھوٹی سی بات ہم لوگوں کے اندر آ جائے کسی طرح سے. انسان جب اپنی زندگی میں ناکامیوں کو دیکھے تو فوراً کامیابیوں کو اور جو چیزیں نعمتیں ہیں اس کے پاس ان کے بارے میں سوچنے لگے. ہاں، کسی انسان پر بھی اگر غصہ آیا، ابھی آپ حلم کی بات کر رہی ہیں نا، اور اس میں ماشاءاللہ بڑی حکمت کی بات چنی آپ نے، میرا تو دھیان بھی نہیں گیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. تو اللہ تعالیٰ اچھی چیز کو دیکھتے ہیں اور ان کو موقع دیتے ہیں پنپنے کا، اور جو بیکار لوگ ہیں اور جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو درگزر کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. تو ہمیں بھی جیسے کسی انسان پہ غصہ آ جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہم اسی انسان کی اچھائیاں سوچنے لگ جائیں. تو آپ دیکھیں آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. میں ڈے اسکالر ہوں تو گھر جا کے اپنی سسٹرز کو سبق سناتی ہوں. تو ویسے میری چھوٹی سسٹر نا سب سے وہ روز میں سے سنتی ہے، اچھی طرح سے سنتی ہے، اور پھر کبھی کبھی خوش بھی ہوتی ہے. وہ پچھلے دن ہم لوگوں نے پڑھی تھی آیات یحبون اللہ، تو وہ مجھ سے اتنی کریوس کری تھی، کہتی ہے کہ ہم کیسے ہی کریں نا اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت. تو کل جب میں سبق سنا رہی تھی تو ایسے ہی بائی چانس اس نے فیس بک اوپن کی ہوئی تھی، تو اس کی فرینڈ نے کوئی اس کو ویڈیو سینڈ کی اپنے بھانجے کی، تو اس نے وہ لگا دی نا. میں کسی اور کو سبق سنا رہی تھی دوسری سسٹر کو، اس نے وہ لگا دی. مجھے ایک دم اس پہ اتنا غصہ ہے، میں نے کہا دیکھو کیسے اس دن مجھ سے یہ بات کری پھر آج ہی، لیکن میں نے اپنے کو ٹھنڈا کیا نا. میں نے کہا ٹھہرو. پھر تھوڑی دیر بعد جب میں اپنے سبق کمپلیٹ کر چکی تو میری امی نے اس کو نہ کہنا شروع کر دی کہ اب یہ سبق سنا تھے تو تمہیں تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے تھا، تم قرآن پاک کی کلاس ہے یہ وہ. پھر میں نے اپنے آپ کو نہ ریلیکس کی، میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے میرا سبب بنا دی کہ میں خود کہتی تو میرے الفاظ ضائع ہو جاتے. مطلب جو آپ قرآن اٹھا کے کہہ رہی ہوتی ہاں اس کا بھی تو لحاظ ہوتا ہے نا جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. پھر میں نے اس کو بند کر کے نا، میں نے حالانکہ پہلے میں ایسے نہیں کرتی تھی، میں کھولنا ہوتا تھا نا کوئی کچھ اس طرح سے کرو تو میں شروع ہو جاتی تھی، قرآن کھول کے نا شروع ہو جاتی تھی کہ اس کتاب کا تم لوگ اتنا. حالانکہ قرآن بالکل ہوتے ہیں ماشاءاللہ. آگے دے دیجیے. استاذہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم نے جو پیچھے پڑھا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور زمین پھٹ جائے گی، تو ہم لوگ یہ بہت دفعہ پڑھتے ہیں لیکن ہم لوگ فیل نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر ہم فیل کریں نا کہ اس طرح انہیں غصہ آیا ہوا، وہ اس طرح آ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہیں روک رہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، تو اس سے اتنا تقویٰ آتا ہے اور پھر بندہ خود ہی توبہ استغفار کرنا شروع ہو جاتا ہے. استاذہ یہ جو حلم کی کوالٹی، نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ کا رزق فراہم کرتے چلے جانا، تو میں بینگ اے مدر اس کو دیکھ رہی تھی کہ موسٹلی مدرس کیا کرتی ہیں، ایک دن بچہ نافرمانی کرے تو سب سے پہلے ہم اس کو یہ کہ آج تمہیں کھانا نہیں ملے گا یا تمہاری پسند کا نہیں ملے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ کوالٹی پتہ چلی اور یہ چیز ہمیں اپنے اندر انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہی ٹرانسفر کرنے کی بھی ضرورت ہے. استاذہ انسانوں میں مجھے حلم دیکھنے کا ایک موقع ملا. ایک مثال، جو ٹرینر پائلٹس ہوتے ہیں جو ٹریننگ دیتے ہیں، تو میں نے دیکھا ینگ پائلٹس آتے ہیں جو بڑے لاؤبالی سے اور شرارتیں بھی کر رہے ہیں اور اپنے ٹیچرز کی بات نہیں مان رہے، لیکن جب وہ ہوا میں ہوتے ہیں نا تو جو ان کے ٹیچرز ہیں
وہ ان کا اس طرح خیال رکھتے ہیں اور اس طرح ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت ان کے اسٹوڈنٹس نے ان کو کچھ نہیں دینا ہوتا, کوئی فائدہ نہیں دینا ہوتا. تو ایک کیس ایسا ہوا, یہ اصل واقعہ ہے کہ ایک صاحب جو ہیں ان کا پلین میں کچھ خرابی ہوئی, تو انہوں نے فوراً آرڈر کیا اسٹوڈنٹ کو کہ تم ایجیکٹ کرو, چلو ایجیکٹ کرو. ایجیکٹ نہیں ہو رہی تھی, اس کی سیٹ نہیں ایجیکٹ ہو رہی تھی نا, اور وہ پلین نیچے جا رہا تھا. انہوں نے اپنا بازو پیچھے کیا, اس کی سیٹ ایجیکٹ کی, وہ بچہ ایجیکٹ ہو گیا, لیکن ایجیکشن کے ساتھ ان کا بازو ساتھ ہی چلا گیا, ٹوٹ. اینڈ ہی گیو ہز لائف اس اسٹوڈنٹ کو بچاتے ہوئے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیسا حلم ہے, یہ کیا چیز ہے کہ ایک انسان کے اندر اپنے اسٹوڈنٹ کو, جس کو انہوں نے پڑھایا, ٹیچ کیا, اور اتنے مشکل میں, یعنی ان کو پتہ تھا اس وقت جو وہ کر رہے ہیں, اور وہ فیو سیکنڈز تھے, اور ہم استاد ہوتے ہوئے اپنے شاگردوں, قرآن کے استاد ہوتے ہوئے اور دین کے نمائندے ہوتے ہوئے اپنے اندر حلم نہیں پیدا کر سکتے, تو پھر دین تو نہیں پھیلتا نا. بہت ضروری بات. دیکھیں دین جب پھیلے گا کہ 10 گالیاں سن کے بھی آپ مسکرانا جانیں, اچھا کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوگا, یہ ناسمجھ ہے. اگر مقابلے پہ آ جائیں گے تو پھر کچھ نہیں کر سکیں گے. سازا, وہ جو ہم نے مقاعد الشیطان میں پڑھا تھا نا, کہ وہ جو اس کے ڈفرینٹ وار تھے, اس میں تھا کہ وہ غصہ دلاتا ہے یا بات کو ایسی نکلوا دیتا ہے یا وہ چیز کرتا ہے جو حلم کی تمام چیزیں خلاف ہوتی ہیں, وہ سب کچھ بار چلاتا ہے. تو کل وہ ایک جو آن لائن تھی نا, ان میں سے وہ بتا رہی تھیں کہ وہ سب بتا رہے تھے کہ ہم نے بہت اچھا اسے سیکھا اور ہم بہت پریکٹیکلی اس کو کریں. تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میرے بچے مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو غصہ نہیں آتا نا, تو ہم مجھے بہت ایک طرح تانا سا دیتے ہیں کہ فلانے کو دیکھیں وہ کیسے باتیں کر کے چلی گئیں, یا ان کو دیکھیں کہ وہ کیا کر گئیں. تو بعض دفعہ بالکل یعنی سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے, یعنی کچھ لوگ اس کو پازیٹیو لینے لگتے ہیں. تو اس میں وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے آج سمجھ میں آیا کہ جو میں کرتی ہوں کہ مجھے غصہ اگر نہیں آتا ہے, میں جواب نہیں دیتی, تو مجھے سارے ابھارتے ہیں اس بات پہ, اور آپ کو تو لوگ ہلکا لیتے ہیں, یا آپ کو تو یہ سمجھا جاتا ہے. اصل میں ہم ہر چیز کو لوگوں کی نظر سے پرکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں یہ چیز کیسی لگ رہی. اگر اللہ کی نگاہ سے ہم چیزوں کو لینا شروع کر دیں تو ہمارے سارے اخلاق, کردار, ہر چیز بدل جائے. جی وعلیکم. اس میں مجھے یہ سمجھ آیا کہ پورا حلم کا پڑھنے کے بعد یہ کہ جس نے اللہ کے حلم کو جان لیا کہ وہ اپنے گناہ گاروں پر حلیم ہے, حلم کرتا ہے ان کے ساتھ, تو اب اس کو کیا کرنا ہے, اس کو بھی حلم کرنا ہے ان کے اوپر جن پر ان کو غصہ آتا ہے, جو غصہ دلاتے ہیں ان پر حلم کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو لاسٹ آیت ہے, انہیں تسبیح کر رہے ہیں 7 آسمان. تو ابھی جب پلین سے آ رہے تھے تو میں نبیلہ سے یہ شیئر کرتی کہ ہر طرف آسمان نظر آ رہے ہیں, اور یہ تو صرف ایک لمٹ ہے, ہم اس لمٹ سے اوپر نہیں جا سکتے. تو 7 آسمان کتنے اوپر ہوں گے, اور ہمیں اتنے چھوٹے چھوٹے گھر نظر آ رہے ہیں, اور گاڑیاں تو بالکل نظر ہی نہیں آ رہی تھی جب ہم اوپر تھے. تو اللہ تعالیٰ تو 7 آسمان کے اوپر ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے قریب ہے. ہم نہیں دیکھ سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تک جانتا ہے. تو اس وقت بہت اپنے آپ کو قربت محسوس ہو رہی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے اور ہمارے سے درگزر کرے. جن لوگوں کو بولنا ہے نیکسٹ ٹائم جلدی آئیں گے اور آگے بیٹھیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ نہیں کہ جب میں سامنے نہ ہوں تو پھر کسی کو کچھ نہیں کہنا, وہ بھی آپ میرا حلم آزماتے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں ڈیلی نہیں ہوگی, یہ جمعے کے جمعے ہی ہوتی ہے, زیادہ تکلیف نہیں دیتی میں لوگوں کو. اور اگر جمعے کے جمعے بھی سیکھتے جائیں نا تو پورے ہفتے کے لیے ڈوز کافی ہو جاتی. جن کو شوق ہے سیکھنے کا وہ نیٹ پہ پہلے سبق سے شروع کر لیں. اس کا مقدمہ الہدیٰ میں اویلیبل ہے, پرنٹڈ ہے, اور لیسن 1 سے, اور ایک پیج اتنی دفعہ پڑھیں کہ جب تک پورا نہ آ جائے آگے نہ بڑھیں, ٹھیک. تو آپ دیکھیے سے چند دنوں کی بات ہے کیسے آپ کو عربی سمجھ آتی. ہاں یہ کہتی ہے شیئر سب سے کرے تاکہ اوروں کو بھی آئیڈیا آئے. وہ میں کہی تھی کہ میں نے جب ایڈمیشن لیا MS میں تو مجھے بہت مشکل ہوئی, کیونکہ مجھے عربک بالکل اس طرح سے نہیں آتی تھی. تو ظاہر ہے ہمارے فورن ٹیچرز تھے سارے, اور وہ اتنے ہائی لیول کا تھا, 8 سیمسٹر فائنل کا انہوں نے ہمیں جو ہے وہ سیمسٹر آفر کر دیا. تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی. تو میں گھر واپس آئی, مجھے اب کچھ سمجھ نہیں آیا میں کس سے ہیلپ لوں, بیکاز دیر از نو اینی ون جس سے میں ہیلپ لوں, اور مجھے بتائیں کہ کس طرح سے اس کو پڑھنا ہے, کس طرح سے اس کو ریڈ کرنا, سمجھنا. تو میرے دماغ میں ایک دم سے یہ خیال آیا کہ وائی ڈونٹ آئی اسٹارٹ دا فقہ القلوب لیکچرز. تو پھر اس میں نے کیا کیا کہ ویب سائٹ پہ میں گئی, اور ود ان 1 ویک میں نے ڈے نائٹ جو ہے وہ فقہ القلوب کی لیکچر سنے. مجھے مطلب میری بہنوں نے بھی کہا, مجھے باقیوں نے بھی کہا کہ آر یو گوئنگ ٹو میڈ, کہ تم اپنا جو ہے وہ MS کر رہی ہو, تم فقہ القلوب کے لیکچر سن رہی ہو.
اس کا کیا کمپیریزن ہے؟ اور تم نے کیا فقہ القلوب کا جا کے پیپر دینا ہے؟ تم نے تو اپنے سبجیکٹس کا پیپر دینا. میں نے کہا نہیں, مجھے لگتا ہے کہ آئی ول امپروو بائی ڈوئنگ دس پریکٹس نا. تو الحمدللہ اس سے مجھے بہت زیادہ ود ان 1 week امپروومنٹ ہے کہ میرے ٹیچرس بھی شاکڈ ہیں. اور میری ایک ٹیچر تھی, انہوں نے مجھے باقاعدہ بلا کے کہا کہ وین آئی چیکڈ یور پیپر آئی جسٹ شاکڈ ہاؤ یو رائٹ اٹ, کہ آپ نے اتنی اچھی عربی لکھ کیسے لی. کیونکہ میری ہرس ہے کہ آپ سب کو آ جائے, اور پھر آپ نیٹ سے کسی بھی عرب اسکالر کا کوئی لیکچر سن لیں اور وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے. ٹھیک انشاءاللہ. سازا آپ کو بتاتے رہے صرف کہ اس سے فائدہ ہوتا کیا ہے. یعنی ہمیں ہوتا ہے نا شوق, جیسے مجھے خود عربی کا بہت شوق رہا کہ وہ ہو, لیکن بس ایک شوق ہی رہ جاتا ہے, موقع نہیں ملتا. لیکن اس کو کہنے کو بہت تھوڑے سے پیجز ہوتے ہیں, لیکن اس کو پڑھنے سے فائدہ یہ ہوا کہ گریجولی, جس کو کہتے ہیں نا لاشعوری طور پہ آپ کے اندر وہ ڈھل چکی ہوتی ہے. تو اس سے یہ مجھے فائدہ ہوا کہ کوئی بھی چیز جو ذہن میں آ جائے, کوئی ٹاپک زندگی کا, کوئی نام اللہ کا, کوئی چیز ہو, ایک دم میرا ہاتھ جب جاتا ہے تو وہ سرچ عربی پہ ہی جاتا ہے. آئی نیور تھنک کہ کوئی زبان ہوتی ہے اس دنیا میں جس کو سمجھا. اور اس سے اتنا زیادہ فائدہ یہ کہ الحمدللہ میرا خیال ہے مجھے 70%, ٹھیک ہے اتنا بول نہیں سکتی میں, لیکن آپ کو تقریباً 60 to 70% بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. اور بیٹھے بیٹھے آپ اکیلے میں کہتے ہیں سبحان اللہ, عربی میں کتنا اچھا مٹیریل ہے. اور اس وقت میرا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے اردو میں ہے نا انگلش میں, اور اس وقت میں یہ کرتی ہوں کیونکہ کئی سائٹس دیکھ رہی ہوتی ہے ایک ساتھ کہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, ان کی ہے ایک ہی چیز کے بارے میں. اور وہ کیونکہ ہرس بڑھ جاتی ہے نا, ایک دم سمجھ میں جب آنے لگتا ہے تو ہرس بھی بڑھ جاتی ہے کہ اچھا وہ دیکھیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا کچھ اچھا ہوتا ہے, اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس وقت میں کیچ نہیں کر پا رہی ہوتی کہ اتنے اچھے کو کیا کرنا ہے اور کیا چھوڑے, اور دل میں ہوتا ہے سالڈ نالج ہوتا ہے. اور ہوتا ہے کہ یہ نا میں درس میں یوز کروں گی اس کو, تو اس صورت میں اس کو جلدی سے کاپی پیسٹ کر کے سائڈ پہ لاتی جاتی ہوں کہ اس کے اندر پھر فرصت سے بیٹھ کے نا, اور پھر اس کو یوز کر لیتی ہوں کہیں نہ کہیں, وہ چیزیں کلیکشن جو ہوتی ہے. یقین آتا ہے کہ وہ عرب ٹھیک ہمیں اجمی کہتے تھے, کیونکہ اتنی وہ رچ ہے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. واقعی میں عاجز آ جاتی ہوں, مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کو اردو میں کہاں سے لائیں وہ مشکل ہو جاتی ہے. لفظ پہ لفظ اسی میننگ میں اس کو اسٹرینتھن کرتے چلے جاتے ہیں, اردو کے پاس ہی وہ بالکل اس کے پیرالل ہے نہیں. اوکے جزاکم اللہ خیرن. جی آمنہ, اس میں میں صرف ایک بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ذکر آپ نے کیا تھا تفسیر جلالین کا, تو اس پہ میں نے نیٹ پہ سرچ کی اور وہ پڑھنا شروع کی. مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ اتنی آسان, اور مجھے سمجھ آ رہی تھی, مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے, واقعی اتنی آسان ہے عربی زبان. اور اسی طرح مقاید الشیطان جو تھی تو میں نے اس کو بھی پڑھنا شروع کیا, تو وہ بھی الحمدللہ اس فقہ القلوب نے الحمدللہ ایک بنیاد فراہم کر دی ہے. بالکل, کہ وہ بھی سمجھ آ رہی تھی کافی زیادہ, اور مجھے خود حیرت ہو رہی تھی کہ کیا واقعی عربی کی ساری کتابیں اتنی آسان ہیں یا ہمیں خاص طور پہ آسان بتائی گئی ہیں؟ سب آسان ہے, اللہ یہ کہ ٹیکنیکل سبجیکٹ پہ ہو تو اس کی جو ٹرمز ہوتی ہیں خاص وہ مشکل ہوتی ہیں, ادروائز آسان ہے. سر جزاکم اللہ خیرن, آپ کی یہ ہرس اور کوشش نے ہمیں اس قابل کیا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب سے قبول کر لے, بس میری بخشش کی دعا کر دیں, اللہ مجھے معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.